ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ومولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سامعین محترم، اسلام دین فطرت ہے اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باقاعدہ اس بات پہ فخر بھی کیا کرتے تھے اور شکر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا کٹھن اور لمبا سفر ہے ان کا اللہ کے دین تک پہنچنے کا۔ ان سے مشرکین نے ازراہ مذاق یہ بات کی کہ آپ کا دین کیسا دین ہے، یہ کوئی کرنے والی باتیں ہیں جو اس کے اندر آپ کے نبی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی استنجا کیسے کرنا ہے، واش روم کیسے جانا ہے، فلاں چیز کے کیا آداب ہیں، فلاں چیز کے کیا۔ معاشرہ ایسا تھا نا، ننگ دڑنگ معاشرہ، کوئی تربیت نہیں، کوئی ہدایت والی چیز نہیں۔ جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھیں وہ یہ قوم فراموش کر چکی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو بطور فخر ان مشرکین کے سامنے بیان کیا کہ یہی تو ہمارے اس دین کا امتیاز ہے کہ اس میں کسی بات کو چھوڑا ہی نہیں گیا۔ جو بات بیان کرنے والی تھی، اختیار کرنے والی تھی، اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو لے لیں، اس پہ عمل کریں۔ اور جو خرافات ہیں جن کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے لیکن لوگ رسم سمجھ کے یا دین سمجھ کے ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو اختیار نہیں کرنا۔ تو چونکہ دور جاہلیت انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ اس کے عینی شاہد تھے، بلکہ وہ دور وہ گزار کے آئے تھے، اس وجہ سے وہ اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا انہیں بڑی اچھی طرح ادراک تھا۔ تو دین اسلام اس کا ترہ امتیاز ہی یہ ہے کہ اس کے اندر ہر اہم چیز جس کی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے جس حکم کی ضرورت ہے اس کو بتا دیا گیا، اور جس کام سے رکنے کی ضرورت ہے اس کام سے منع فرما دیا، اور پھر اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا کہ یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی جن کے بارے میں شریعت کے اندر ان کی ممانعت کا اعلان ہونے کے باوجود یا تو کم علمی کی وجہ سے یا دین اسلام کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور انہیں بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت اور ہضم کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی دین کے خلاف چیزیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر دین اسلام سے رہنمائی لی جائے اور ان کے بارے میں غور و فکر سے کام لیا جائے تو پتہ چلتا ہے
کہ یہ کوئی معمولی گناہ یا چھوٹے گناہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا شمار کبیرہ گناہوں کے اندر۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ وہ چل رہا ہے، تو سفر کے حوالے سے بہت ساری بد اعتقادیاں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان پہ عمل بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ والی چیزیں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پیش آئی اس کی نفی کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ لا ادوا ولا طیرۃ ولا حام ولا نوء ولا غول، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو تم بیماری کے متعدی ہونے کا کنسیپٹ ہے تمہارے اندر، کہ کوئی بیمار آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کو ہاتھ لگانے والے یا اس کی عیادت کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا جو ہے وہ بھی بیمار ہو جائے گا بغیر اللہ رب العزت کی مشیت کے، یہ تصور تمہارا اسلامی تصور نہیں ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور تمہارا یہ سمجھ لینا کہ سفر والا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے، نحوست ہے اس کے اندر، لہٰذا یہ سمجھتے ہوئے کوئی خیر کا کام نہ کرنا، کوئی نیکی کا کام نہ کرنا، یہ بھی اسلامی تصور نہیں ہے، یعنی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ولا سفر فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے حوالے سے جتنی بھی بدشگونی معاشرے کے اندر رائج تھی اس کو ختم کیا۔ تو بدشگونی کیا ہے کہ آدمی نکلا ہے سفر کے لیے کسی کام کی غرض سے، تو دیکھا جی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے یا وہ نظر پڑ گئی ہے، تو آج میں جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہوگی۔ دکان کھولی ہے، پہلا گاہک آ گیا جس نے ادھار مانگ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سارا دن جو ہے وہ میرے پرافٹ سے خالی جائے گا۔ سفر کے مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ رکھ لیا ہے یا کوئی اس طرح کا کام رکھ لیا ہے تو لازمی اور لا محالہ بات ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی بنا پہ آپ دیکھ لیجئے سفر کے مہینے کے اندر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر خوشی کے جو معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، وہ الا ماشاءاللہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی نئے گھر کے اندر شفٹ ہونا ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو سفر والا مہینہ جو ہے اس کو گزارا جاتا ہے۔ اب جاہلیت کے اندر کیا تھا کہ دو کام تھے سفر کے حوالے سے، وہ اس کو منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ اس سے پہلے کچھ حرمت والے مہینے تھے اور وہ لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لڑائیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش اور بڑے بڑے لمبے جو ہیں ان کے جھگڑے چلا کرتے تھے، تو اس کے اندر اتنا لمبا وقفہ آ جاتا کہ وہ تھک جایا کرتے، کیونکہ حرمت والے مہینوں کے احترام کا کنسیپٹ ان کے اندر بھی تھا۔ تو دو کام وہ کیا کرتے تھے، ایک تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اس مہینے کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے کہ ذوالقعدہ گزر چکا ہے، ذوالحج گزر چکا ہے، اور اس دفعہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ سفر والا مہینہ وہ پہلے لے آتے ہیں اور محرم کو بعد میں کر لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنی لڑائی جھگڑے جو اتنے مہینوں سے موقوف ہیں وہ دوبارہ سے ہم اپنے معاملات اس مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ کر لیں۔ اس سال ہم محرم کا مہینہ بعد میں منائیں۔ اسی بات کو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے
انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہہ کے اس کو کالعدم قرار دیا، اور فرمایا کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی جو ترتیب ہے اسی دن سے یہ چلی آ رہی ہے، اور مہینے 12 ہی چلے آ رہے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے کسی مہینے کو آگے کر لینا پیچھے کر لینا یہ بھی اسلامی کنسیپٹ اور شرعی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو دو چیزیں، ایک تو اس مہینے کو آگے پیچھے کرنا، دوسرا اس کو منحوس سمجھنا، یہ دور جاہلیت سے چلا آیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کسی اور پہلو کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کچھ محققین نے لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات یا یہ مہینہ اس کو منحوس اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار اس مہینے میں ہوئے، اپنی آخری جو بیماری ہے مرض الوفات جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ منحوس نہیں ہوگا۔ اور بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے سانحات جو تاریخ اسلامی کا حسن ہے اور ان کے اندر سنہرے اوراق سے لکھے جاتے ہیں، کیا ان مہینوں کو پھر منحوس نہیں سمجھا جائے گا؟ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں بچے گا اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں تو جو منحوس نہ ہو۔ تو بدشگونی کے حوالے سے 2-3 باتیں مختصر سے وقت کے اندر آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کردہ جو شریعت ہے اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو فائدہ ہونا ہے، نقصان ہونا ہے۔ یہ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا تھا جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو کسی کام کے اندر فائدہ ہونے کا یا نقصان ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ نے آج کیا دیکھ لیا یا آج آپ نے کیا سن لیا۔ یہ جو کنسیپٹ کہ کسی چیز کو دیکھنے سے یا کسی وقت کے آنے سے، کسی مہینے کے آنے سے ہمارے معاملات متاثر ہوں گے، یہ والا تصور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود کالعدم قرار دے دیا، یہ بات کہہ کے کہ جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے قیامت تک آنے والے ہر بشر نے جو کچھ کرنا ہے اور اس کے فائدے اور نقصان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے بہت عرصہ پہلے ہو چکا، لکھا جا چکا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ۔ دوسری بات کہ اگر نحوست واقعتاً کسی چیز کے اندر ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعملی ہے۔ بدعملی کا نتیجہ کسی کام کے نہ ہونے کی صورت میں نکل سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العزت کا نافرمان ہے یا اللہ رب العزت کی اس نے نافرمانی کی ہے، اس کا جھٹ سے ریوارڈ اس کو مل جائے کسی کام کے نہ ہونے کی صورت میں یا کسی نقصان کے ہونے کی صورت میں۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خود قرآن مجید کی کے اندر کئی ایک آیات ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ بھی نفع نقصان فائدہ گھاٹا انسان کے لیے اس کائنات کے اندر ہوتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں، ہمارا اپنا ذاتی طور پہ واسطہ ایسی چیزوں سے پڑتا ہے
کہ کوئی کام ایک 90%، 99% اس کے ہونے کی توقع ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب نہیں ہوگا، تو پیچھے وجہ اگر ڈھونڈیں، ہماری چونکہ روٹین نہیں ہے، ہمارا محاسبہ نفس جو ہے اس کو کرنے کا اپنی روٹین کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ایسا نہیں سمجھتے، اور ہم اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے منع کر دیا گیا کہ آپ ایسا نہ کہیں، زمانے کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، بار بار لو لو کلمہ کہہ کے جو ہے اگر میں یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، تو یہ نہ سوچیں، بلکہ اپنے اعمال پہ غور کریں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ ہمیں یہ مثال دے کے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ دو مختلف آدمی ہیں، آپ لوگ ذمہ دار، آپ کو پتہ ہوگا اس معاملے کا، کہ ایک بندہ گائے یا بھینس کا دودھ دونے کے لیے بیٹھتا ہے تو گائے دودھ نہیں دیتی، دوسرا بندہ بیٹھتا ہے تو گائے دودھ دے دیتی ہے۔ آپ تیار ہو کے نکلے ہیں، سٹاپ پہ پہنچے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی ایک لمحہ پہلے آپ سے جو ہے نا وہ گاڑی نکل گئی، آپ روٹین کے مطابق اپنی فائل تیار کر کے دفتر پہنچے ہیں، پتہ چلا ہے جی صاحب اٹھ گئے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، یا ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ یہ جو کام جو اس گھڑی ہونا تھا یا ہونا طے تھا یہ ہو نہیں سکا، اس میں ہماری کوئی اپنی کوتاہی تو نہیں ہے۔ تیسری بات، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یوزینی ابن آدم، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانہ میرا بنایا ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، سارے اختیارات اور سارے معاملات، سارا نفع نقصان وہ میرے ہاتھ میں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو عدل بدل کے لانا میرا کام ہے، تو کسی پہ وقت کیسا آ جائے، کسی پہ کیسا آ جائے، یا ایک جیسا نہ رہے، یہ میرا دستور ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اسی کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار حکمت پنہاں ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو لہٰذا زمانے کو برا بھلا کہنا، یا زمانے کو گالی دینا، یا زمانے کو منحوس سمجھنا، یا کسی گھڑی کو بے برکت سمجھنا، یا کسی دن کو کہ جی آج بدھ کا دن ہے تو آج معاملات اچھے نہیں ہوں گے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے یہ غیر اسلامی تصور ہیں، اور ان کو ختم کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر جا کے دیکھیں تو بہت سارے مفسرین نے اس کو شرک اکبر قرار دیا کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ شرک اکبر ہے۔ بدشگونی زبان حال سے یا اپنے عمل سے بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک یہ چیز ہے، یہ کام ہے، یا مجھے جو فائدہ پہنچنا تھا اس کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ یہ والا معاملہ آ گیا، یہ گھڑی آ گئی ہے، یہ ساعت آ گئی ہے، یہ دن آ گیا ہے، یا یہ مہینہ آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام بہت سادہ، سمپل، ستھرا اور فطرت کے مطابق دین، کوئی ایسی رسومات، عبادات نہیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی ہیں، کوئی ایسا طریقہ عبادت نہیں ہے جو انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہو، بلکہ ایک ایک امر، ایک ایک اصول اور ایک ایک قانون انسان کے عین وقار کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ دین ہی ہے نا، اسلام ہی ہے جس نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی انسان کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکائے گا، اگر سر جھکائے گا تو صرف ایک اللہ کے آگے جھکائے گا،
تو نفع نقصان کا مالک سمجھے گا اگر کسی چیز کو تو اللہ رب العزت کو سمجھے گا، اسی کے اندر انسان کا وقار ہے، اسی کے اندر اس کی عزت ہے، اسی کے اندر اس کی خودداری جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے مانگتا ہے تو اس کے اندر وقار کہاں سے آ گیا، خودداری کہاں سے آ گئی، عزت اور غیرت کہاں سے آ گئی، اس کے اندر پردہ داری کہاں سے آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر عقیدہ کس طرح کا رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھاتے ہوئے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جان لیں، اگر پوری کی پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے ایک جگہ پہ اور سر توڑ کوشش کرنے لگ جائے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، وہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اگر پوری کی پوری کائنات اس بات میں لگ جائے کہ آپ کو کوئی نفع پہنچا دے، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، صرف اتنا ہی نفع آپ تک پہنچ سکے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ تو پھر غیر اللہ کے ساتھ یا اس پوری کائنات کے ساتھ وہ والے روابط اور مراسم کیوں جو اللہ رب العزت نے منع فرما دی۔ اور اگلے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ بات اتنی پکی ہے اور اتنی کلیئر کٹ ہے کہ اس کو لکھ کے اس کتاب کو بند کر دیا گیا ہے کہ قیامت تک اس کتاب کے اندر، اس قانون کے اندر، اس لکھے ہوئے دستور کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ ہم چونکہ دور جاہلیت ہم نے گزارا ہے، اس کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، ہمارا عقیدہ تھا ان باتوں پہ، تو اب اگر اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شیء یجدونہ فی قلوبہم او فی صدورہم او کما قال، کہ یہ ایک وہم ہی ہے جو کسی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت کا توکل جو ہے وہ اختیار کرنے سے یہ والے وہم جو ہیں وہ انسان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ ہماری تمام رسومات اور بدعات اور خرافات اور غیر شرعی جو عقائد ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں، بغیر کچھ دیکھے سنے اور سمجھے، ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اس کی شاہد ہیں کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا پھر دوبارہ ان کے قریب تک نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت کے اندر نظر مانی تھی ایک فلاں جگہ پہ جا کے کہ میں وہاں اس جگہ پہ جا کے اونٹ کو ذبح کروں گا، تو کیا اب میں اس جگہ پہ جا کے اونٹ کو ذبح کر سکتا ہوں؟ بوانہ جگہ کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سوال کیے اپنے اس صحابی سے، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا وہاں اس خاص جگہ کے ساتھ کوئی بد عقیدگی تو نہیں شامل، کوئی ایسا کنسیپٹ جو غیر شرعی ہو، جو جاہلیت کے دور کا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں پہ دور جاہلیت کے اندر لوگ وہاں پہ جانور لا کے ذبح کیا کرتے تھے؟ کیا وہاں پہ کوئی ایسی
شرعی طور پہ جس کو مقدس سمجھا جاتا ہو، کوئی ایسی ڈھیری، کوئی ٹیلا، کوئی ایسی مقدس کوئی عمارت تو نہیں ہے وہاں پہ۔ اور ایک دو باتیں پوچھنے کے بعد جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوف بنظرک فإنہ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ او فی معصیت الخالق، کہ اب آپ اپنی نظر، اگر یہ والی چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے سوال آپ سے پوچھے ہیں وہ اس تناظر کے اندر پوچھے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام میں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے کسی نظر کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہر دن، ہر مہینہ، ہر لمحہ اس کو ہم نے اپنی محنت سے بنانا ہے، ہم جیسا بنا رہے ہیں۔ دنوں کے اندر کوئی تاثیر ذاتی طور پہ اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم صبح کرتا ہے تو کچھ ایسے ہیں جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو میرا انکار کر دیتے ہیں، میرے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اگلے الفاظ کے اندر بیان فرمایا کہ جو صبح کے وقت اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، اور جو کہتا ہے کہ فلاں ستارہ وہ شام کے وقت فلاں جگہ پہ تھا تو وہ ایسے ہوا ہے، تو فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو وہ چیزیں ملی ہیں، ملنے کی وجہ سے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں سیارے کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایکچول تاثیر جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہے، پیچھے خدا کی ہستی موجود نہیں ہے کچھ کرنے والی، تو وہ بندہ ہے جو میرے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو دین کے قریب لانا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر شرعی چیزیں ہیں، دیکھیے یہ وہ والے کام ہیں جن کے بارے میں سمجھنے سمجھانے کا کوئی بہت زیادہ کوئی مشقت طلب کام نہیں ہے۔ چلیں نماز پڑھنی ہے نا آگے بندے نے، اس کے لیے اس کو توضؤ کرنی پڑے گی، اس کو اب ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کو وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے پھر نماز کا جماعت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو کوئی بہت زیادہ ورک یا مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی کریں گے جو قرآن و سنت سے ہمیں میسج ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو کافی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین کو، دین کی تکمیل کا مقصد نہیں سمجھے، ہم دین کی تکمیل کا اصل مفہوم اس سے ہم آشنا نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین کے مکمل ہونے کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنے دین کا یا مذہب کا حصہ یا ثواب کا کام سمجھ لیتے ہیں، اور زبان حال سے گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین جو مکمل ہو گیا ہوا ہے، جس کا اعلان خود اللہ رب العزت نے بزبان نبوت فرما دیا کہ اس کے اندر یہ ثواب کا کام رہ گیا ہے جو اللہ کے نبی ہمیں بتا کے نہیں گئے۔ نعوذ باللہ، کیا ایسی بات ذہن میں رکھنا یہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ حکم تھا کہ آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے آپ اس کو پہنچا دیں، اور میدان عرفات کے اندر تمام صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ آپ نے تو کوئی کام جو خلوت کا، کوئی اندھیرے کا، کوئی اجالے کا، کوئی اپنی پرسنل زندگی کا، کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہے جو ہم تک آپ نے پہنچائی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اسی کامل اور مکمل دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے اگر ہم اپنے آپ کو آخرت کے اندر کامیاب کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔